بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا إله إلا الله نعرہ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح خالق اکبر کا نام بلند ہے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر محمد رسول اللہ نعرہ رسالت محمد رسول اللہ نعرہ رسالت علی جان ولی اللہ قرآن کا نعرہ حیدری حسینیات یزیدیات اہل بیت تمام دشمنان کا جنات لعنت بر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات میں نے ایک نعرہ لگانا سب نے صدا دینی ہے ازاداری ازاداری محمد سے وفاداری محمد سے وفاداری تیری میری ذمہ داری تیری میری ذمہ داری ہے ہم کو جان سے پیاری ہے ہم کو جان سے پیاری علی ولی اللہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے بہت حسین سماعتیں میرے سامنے تشریف فرمائے محمود جی اکثر ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے اتنا نانا سہنا ہے گا نہیں تھے وہ نے ضرور کہا کرنی سی اکثر ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب پھول بکھرے ہوئے ہونا تو وہ اچھے نہیں لگتے یہ لائٹ میری آنکھوں پڑی آپ مجھے نظر نہیں آئے سامنے گرامی کا تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب پھول بکھرے ہوئے ہونا تو وہ اچھے نہیں لگتے اس لیے تمام مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا ساتھ ہو جائیں تاکہ مجلس کا کچھ ماحول بن جائے ضرور پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ مرشد بشیتی آؤ سامنے آؤ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد سب سے پہلے دعا گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ بے حق محمد آل محمد میں اللہ ہمارے صبر اصحاب شاہد تمام مومنین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما میرا اللہ اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے میرا اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں جو بھی ہے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں میرا اللہ تمام مومنین پہ اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما میرا اللہ تمام مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے بار میں حاضر ظہور میں تعجیل عطا فرما ضرور پڑھے محمد و آل محمد مجمع میرے سامنے بالکل تھوڑا نہیں مجمع بہت زیادہ ہے میرے مولا کا فرمان ہے ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو مجلس پھر بھی ہو جاتی ہے اگر سامنے بیٹھے ہو معرفت والے اور معرفت کے ساتھ توجہ ہے آپ حضرات کی جہاں اجازت ہے نوکر گاز کرو دی پہلا فکرانس کرنے لگا ہوں دیکھوں گا کون سا بندہ کس معرفت پہ پرواز کر رہا ہے اس کے دل میں علی مثل بیسم کی طرح مجھے ذاکر صاحب یہاں کھڑے ہو کر علامہ صاحب کہہ رہے تھے میں علامہ صاحب نہیں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے حضور اپنے بزرگوں کے حضور اپنی تھوڑی سی تعلیم پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ کی جگہ پہلا فکرہ ہے آخری بندے تک پوری توجہ کا طلبگار ہوں پورا مجمع میری طرف دیکھے بندے تھوڑے نہیں بندے بہت زیادہ ہیں میں کرا جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے اپنے آپ کو پرسکون
ذکر حسین کہتے ہیں. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت، ترستی ہوئی انسانیت، بلکتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے، اس ذکر کو ذکر حسین کہتے ہیں. اس ذکر کو ذکر حسین کہتے ہیں. شاید کئی بندے خوش ہو رہے تھے کہ بارش ہو جائے گی، مجلس ختم ہو جائے، بارش ہو بھی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کا مرشد موسمی ہوتا ہے، جن کا مرشد موسمی ہوتا ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. یہ برستی ہوئی بارش میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یہ برستی ہوئی دھوپ میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا، یہ دہشت گردی کے دور میں ذکر ختم نہیں ہو سکتا. ذکر حسین ابن علی، ایگو کٹ کرو جی، ایگو کٹ کرو. ذکر حسین ابن علی نہ اموی دور میں ختم ہوا، نہ عباسی دور میں ختم ہوا. چاہے ظالم بادشاہ اپنی تاریخیں اٹھا کر دیکھے، وہ بڑے بڑے بادشاہ جو حسین ابن علی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے. آج کہیں بھی یزید کی قبر نہیں، آج کہیں بھی ہارون کی قبر نہیں، آج کہیں بھی مامون کی قبر نہیں، آج کہیں بھی حجاج کی قبر نہیں. لیکن جس حسین کو مٹانے کے لیے آئے تھے اس کے ہور کا بھی روزہ بنا ہوا ہے، اس کے ہور کا بھی روزہ بنا ہوا ہے. اس کے عباس کا پرچم بھی چھتوں پر ہے. شادی زمانہ سمجھتا تھا شاید حکومتیں بدلے گی اور ذکر حسین ابن علی ختم ہو جائے گا، مگر مزہ اسی زندگی کا ہے. حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو. حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو. حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو. تیرے فتووں سے نہ ولایت علی ختم ہوگی، نہ حسین کا ماتم ختم ہوگا، نہ شبیر کی زنجیر ختم ہوگی. کیوں؟ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے. تمہارے امام تھے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے سن لیں. جنہی سے آپ کو شاہ آباد ہے. خدا کو کس کے ملنے کا محتاج لگے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ کیجئے. اچھا سامنے گرامی کر آپ جاگ تو گئے ہیں. خدا رب عالم نے ہمیں جو الہیہ پیغام دیا ہے اس کا نام قرآن ہے. توجہ. خدا رب عالم نے ہمیں جو الہیہ پیغام دیا ہے اس کا نام قرآن ہے، اور قرآن لے کر آنے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. توجہ کیجئے گا سامنے گرامی کر، اور قرآن لے کر آنے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. رمضان بھائی کچھ جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ حضور کی حیثیت ایک ڈاکیے کسی ہے، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ڈاکیا خط لے کر حوالے کر دیتا ہے، کھول کر پڑھتا نہیں. میں ایک کو کیا دکھاؤں، لیکن جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہ بندہ خود جاگ رہا ہے. سامنے گرامی کا توجہ کیجئے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ڈاکیا خط لے کر حوالے کر دیتا ہے، کھول کر پڑھتا نہیں. میرا نبی صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تمہیں پڑھانے کے لیے بھی آیا. اور شاید جو پڑھانے کے لیے آتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. حضور ان پڑھ تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں نبی کے بعد نبی کے منبر پر بٹھانا تھا انہوں نے جاہلوں کو، اور ان جاہلوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے مدینہ العلم کو ان پڑھ کہنے لگے. مدینہ العلم کو ان پڑھ کہنے لگے. دلیل پوچھی تو کہنے لگے کہ حضور کسی مکے اور مدینے کے سکول میں پڑھنے نہیں گئے تھے، اس لیے حضور ان پڑھ تھے. شاہ جی آپ کی دعا چاہتے اس لیے حضور ان پڑھ تھے. اچھا اب اگر میری تعلیم چیک کرنے کے لیے شادی تو بندہ لاہور کے سکولوں میں چلا جائے کہ جناب حیدرآباد یہاں پڑھنے آیا تھا کہ نہیں آیا،
سمجھے گا ذمہ دار میں پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ مولوی کی بدماشی کا دور ہے۔ بھائی صاحب اگر کسی گلی میں کوئی کتا پاگل ہو جائے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کتے کو رستے سے ہٹائیں، بندوں کو نہ روکیں۔ اچھا آپ نے ذرا سن لیا، میں اس کو بدل کر کہتا ہوں، اگر کسی گلی میں کوئی کتا پاگل ہے تو کتے کو ہٹاؤ، آدمی تو اپنے رول سے گزریں گے۔ آپ کی 5ویں کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کی 5ویں کتاب میں لکھا ہوا ہے، 5ویں جماعت کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضور گلی سے گزرتے تھے اور اچھا کوڑا پھینکتی تھی، عورت گلی سے گزرتا اور حضور گلی سے گزرتے تھے اور اچھا کوڑا پھینکتی تھی۔ حضور 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اس نے کوڑا پھینکا، میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں مڑتی، آپ گلی بدل لیں۔ وہ نہیں مڑتی، آپ گلی بدل لیں، آپ کسی اور راستے سے گزر جائیں، اور بھی بہت سے راستے موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا خاموش، جو حق پہ ہو وہ رول نہیں بدلا کرتے۔ ہم نے رسول اللہ سے سیکھا ہے، اگر حق پہ ہو تو گلی نہیں چھوڑنی، اگر حق پہ ہو تو راستہ نہیں چھوڑنا، اگر حق پہ ہو تو بازار نہیں چھوڑنا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ آج کل کے نجس دور میں کچھ بندوں کو دورہ پڑتا ہے کہ بھئی حسین کروانا ہے تو 4 دیواری کے اندر کرواؤ، توجہ، حسین کرنا ہے تو 4 دیواری کے اندر کرو، حسین کرنا ہے تو 4 دیواری کے اندر کرو، اگر حسین کرنا تمہاری عبادت ہے تو اس کو 4 دیواری کے اندر کرو، فاق کرو، باہر نہ آؤ، حسین کا ذکر 4 دیواری کے اندر کرو۔ اگر تیرا حافظہ کمزور ہے تو میں تجھے حسین کی مجلس سے یاد کرواؤں۔ عید کا دن تھا، حسن و حسین نے کہا نانا سب کی سواریاں ہیں، ہمارے پاس سواری کو نہیں، اللہ جانے مجمع کہاں ہے۔ آخری بند تک پوری توجہ کے طلبگار توجہ کیجیے گا، نانا جان ہمیں سواری چاہیے، سب کی سواری، ہمارے پاس سواری کو نہیں۔ بدتمیز مولوی لکھتا ہے کہ حضور کے استقبال میں گھوڑا نہیں تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے پیغمبر کے استقبال میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سمر سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سمر سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے۔ سامنے اکرامی کا تو اوپر سے انہوں نے ایک نظم بھی بنا دی، سلام اس پر، یہ حضور غریب تھے۔ اچھا حضور غریب تھے، سسرال والے تو امیر تھے۔ سسرال والے تو امیر تھے، حضور سسرال والوں سے پوچھے شادی، حضور سسرال والوں سے پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے پہلے کوئی چیزیں دینے میں کون سی کمی کی تھی؟ 2 منٹ کے لیے گھوڑا مانگ رہے تھے، بس سامنے اکرامی کا تو اوپر سے انہوں نے ایک نظم بنا دی کہ معاذ اللہ حضور غریب تھے۔ سلام اس نظم سناؤں گے آپ کو، وہ جو ہے آپ ذرا سامنے اکرامی کا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بولیا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتا تھا اور اس کے گھر کا پرنالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا۔ اچھا اس کے گھر کا پرنالا بھی اندر ہی کو بہتا تھا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا عالم شدید کا یتیمن آوا فوجدک بالان فہذا ووجدک عائلا فاغنا۔ میرا حبیب میں نے تجھے غریب بنایا ہے، میرا حبیب میں نے تجھے غریب بنا کر بھیجا ہے، میرا حبیب میں نے تجھے غریب بنا کر بھیجا۔ ابو ذر کا مولا اسے سونے کی کیا لالچ، جو فضا کا مالک اسے چاندی سے کیا غرض، جب تراب کا مالک اسے مال دنیا سے کیا غرض۔ بس سامنے گرامی کا پیغمبر نے حسن و حسین کی عظمت بتائی، پیغمبر نے حسن و حسین کی عظمت بتائی، فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، فرمایا میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ، میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ۔ حسن و حسین نے کہا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، میں پوری کائنات میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جاؤ اپنا پوری کائنات میں ایک پیر ڈھونڈ کے دکھا جو قرآن پہ اپنا پاؤں رکھ کے دکھائے۔ بالکل توجہ نہیں، سمجھے گا میں اپنی پوری کائنات
کے لیے آہستہ آواز میں چپ کر کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، جو بالکل چپ ہے۔ ہم شاہ جی سائیکل کا ہینڈل دو بندے کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، کیا کہ ایک ادھر کا موڑے گا ایک ادھر کا موڑے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ پیغمبر نے غلال کی زلفیں دو شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی، توجہ کیجیے گا، پیغمبر نے غلال کی زلفیں دو شہزادوں کے ہاتھوں میں دے دی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اگر حسن ادھر موڑ دے حسین ادھر موڑ دے تو آپ کدھر کو جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا خاموش، یہی تو امت کو سمجھا رہا ہوں، یہ اختلاف والا گھر نہیں، جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین موڑ دے گا، جدھر میرا حسین موڑے گا ادھر میرا حسن موڑ دے گا۔ پچھلے فکرے پہ کوئی بندہ بولا یا نہیں بولا، اگلے فکرے پر کوئی بندہ بولے یا نہ بولے، اب جو بندہ اس فکرے پر نہ بولا اس اسٹائل میں مولا امام زمانہ سے کر شاہی میں دلیل دینے لگا ہوں۔ اگر میری دلیل کچی ہو تو میں حسین کا واسطہ چپ رہنا، اگر میری دلیل پکی ہو تو میں حسین کا واسطہ اس طرح بولنا کہ سارا حق ادا ہو جائے۔ موت کہتا ہے حسین کا ذکر چار دیواری کے اندر کرو، فاروان کرو، چار دیواری کے اندر کرو، چار دیواری کے اندر کرو۔ اگر رسول حسین کو کندھوں پہ اٹھا کر چار دیوار میں پھرتا رہا تو مجلس اندر ہونی چاہیے، اور اگر رسول مدینے کے بازاروں میں آئے مدینے کے بازاروں میں حسین کا ذکر بازاروں میں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کی سنت ہے حسین کا ذکر بازاروں میں کرو، حسین کے لداری بازاروں میں کرو، پھر آگے خون نہیں نکالنا چاہیے۔ اور جائے کہ کیا ہے جی؟ خون نہیں نکالنا چاہیے، ماتم نہیں کرنے چاہیے، زنجیر نہیں مارنے چاہیے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلا تو راستے میں شیطان نے 3 ناکے لگائے۔ کتنے جی؟ 3۔ کتنے جی؟ سارے بندے نے ساتھ ستا دیا، جاگ کے بیٹھے۔ کتنے جی؟ میں نے ساری محنت آپ کے لیے کیا، کتنے جی؟ 3 ناکے لگائے، 3 ناکے لگائے۔ اگر وہ فتویٰ کسی مولوی سے پوچھتے بیٹے کو ذبح کروں یا نہ کروں تو مولوی نے اجازت نہیں دینی تھی۔ خود خلیل الرحمن بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چلا۔ حکومت چاہے کہ اپنی ہے لیکن شیطان آج بھی وہاں 3 ہے۔ شیطان آج سمجھدار بندے سے میری بات ہے، دوسرے بندے سے میری بات ہے، شیطان آج بھی وہاں 3 ہے۔ جو بندے حج کر کے آئے ان سے تصدیق کریے گا، جب بندے حج کرتے ہیں تو 4 پتھروں کے درمیان حج گھومتا ہے، 3 پتھروں کو مارنا پڑتا ہے، ایک کو چومنا پڑتا ہے۔ 3 پتھروں کو مارنا پڑتا، بس سمجھنے گرام کر مختصر کرو، 3 پتھروں کو مارنا پڑتا، ایک کو چومنا پڑتا۔ اب جو بندہ کبھی نہیں بولا اس کے لیے فکر کہنے لگا، سامنے گرام کا توجہ کیجیے گا چھوٹے بھائی۔ شیطان آج وہاں 3 ہے، جو بندے کبھی نہیں بولتے ان کے لیے فکر کہنے لگا۔ سامنے گرام کا آپ نے کبھی کشتی دیکھی ہے؟ کشتی اس میں 2 پہلوان لڑتے ہیں، آپ کے لیے فکر آ سکتا ہے، آپ کی معرفت کو دیکھ کر اس میں 2 پہلوان لڑتے ہیں۔ کشتی اچھی خاصی کشتی لڑتے ہیں، کیا ہوتا ہے ایک پہلوان جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، جو ہار جائے ریفری اس کے لیے 3 دفعہ ہاتھ نیچے مارتا ہے، 1 2 3، اور جو جیت جائے اس کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر کرتا ہے۔ اور جو جیت جائے اس کے لیے جو جیت جائے
تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، کنارے سے بات کروں گا، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا، اس کا دماغ ٹھیک کام نہیں کرتا۔ اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان بھاگا بھی صحیح اور پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ اسماعیل نے فرمایا جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے شیطان ہوتا ہے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام، بس مختصر کرو، بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا ابراہیم میں بھی کھا لینا تے پڑے گینا، میں بھی کھا لینا تے پڑے گینا، لیکن جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں، جو بھی دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں، کھا پڑے گینا، جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں، وہ جو دیکھتا ہوں وہ کرتا نہیں۔ ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان تھوڑا بھی سے اور پوچھنے لگا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ابراہیم نے فرمایا جو اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے شیطان ہوتا۔ ایک مولوی کہنے لگا کہ نبی ہمارے بڑے بھیا ہیں، جی نبی ہمارے بڑے بھیا ہیں، نبی ہمارے بڑے بھیا ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، ولا تقرأ اللہ بالقول، خبردار میرے محمد کو ایسے مت پکارنا جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، میرے محمد کو ویسے مت پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ اللہ جامع مجمع کہا ہے، فرمایا جیسے مت پکارنا جیسے اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو، میرے نبی کو ایسے مت پکارنا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو۔ مولوی کہتا ہے ہمارے بڑے بھیا تھے، ہمارے بڑے بھیا تھے، ہمارے بڑے بھیا تھے، او منحوس تو رشتوں کی تمیز بھول گیا۔ مولوی کو کوئی سمجھائے کہ بھائی جان کی بیوی بھابھی جان ہوتی ہے، امی جان نہیں ہوتی۔ بھائی جان کی بھابھی جان امی جان نہیں، دوڑ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے پتا ہے مجمع تھک گیا، دوڑ جو کیجئے بس ہم نے کہا مجھے مختصر درود پڑھے محمد آلہ بس ہم نے کہا میں بعد میں آیا تجربے کی بنیاد پر کیا جی تجھے اچھا اس سے پہلے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حکایات اولیاء میں ہے کہ حضور نے حضرت عمر سے پوچھا، حضور نے حضرت عمر سے پوچھا اے عمر اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا میں اسے سزا دوں گا۔ حضور نے پھر پوچھا عمر اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر نے پہلے سے زیادہ جلال میں آ کر کہا میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، اسے نشان عبرت بنا دوں گا، ایسی سزا دوں گا پھر وہ گناہ کوئی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب مولا کریم نے مولا علی سے پوچھا یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟ مولا علی اپنی جگہ سے اٹھے، مسکرا کے سر جھکا کے فرمایا یا رسول اللہ میں پردے ڈال دوں گا، یا رسول اللہ میں پردے ڈال۔ رسول نے علی کو اٹھایا ماتھے سے چوم کے سینے سے لگا کر فرمایا یا علی پردے ڈالنا یا خدا کا کام ہے یا حیدر کرار پردے ڈالنا۔ بس اپنے وقت پہ پہنچے مظاہر میرے بات شاہد پڑھیں سامنے اگرام کا توجہ کے لئے یہ باتیں آپ تک پرچمہ پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ وہ پائے کی باتیں آپ کے سامنے کی کہ جو کرنے کا حق بنتا، سامنے اگرام کا توجہ کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ آیا حاجرہ کے پاس، میں نے کہا شیطان ملعون ٹھہر، حاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئے گی۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ مجھے تجربہ ہو چکا ہے کیونکہ پہلے بھی یہ نبی کی بیویوں کو گمراہ کر چکا تھا، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، یہ دونوں کو گمراہ کر چکا تھا اور بہت اچھے طریقے سے گمراہ کر چکا تھا۔ اب یہاں سے تجربے کی بنیاد پر شیطان چلا، میں نے کہا شیطان ملعون ٹھہر، حاجرہ بیوی تیرے چکر میں نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ حاجرہ صرف نبی کی بیوی نہیں بلکہ ایک معصوم کی ماں بھی بن چکی ہے، لا ولد بیوی تو تیرے چکر میں آ سکتی، حاجرہ تیرے چکر میں نہیں آئی۔ شیطان آیا دروازے پر دستک دی، دستک دے کر کہتا جلدی کر، گھر سے باہر نکل، جلدی کر، گھر سے باہر نکل، پتر کو ہی نہیں۔ ابراہیم اس
इस्माइल को ज़िबा कर देगा, तेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, जल्दी कर, घर से बाहर निकल, पुत्र मर गई, जल्दी कर, घर से बाहर निकल, बाप मार देगा बेटे को, घर से बाहर निकल। आज फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। शैतान थोड़ा भी से और पूछने लगा आपने मुझे कैसे पहचाना? आज अल्लाह फरमाती है जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकाले शैतान होता है, शैतान होता है। बस हमने ग्राम निकल जो कहते बात ज्यादा खून नहीं निकालना चाहिए। अब मैं अपने मौजू पर पहुंच गया, खून नहीं निकालना चाहिए। छुरी किसकी थी? इब्राहिम की। खून किसका था? इस्माइल का। तकलीफ किसको थी? शैतान को। अब मेरे सारे साथ बोले छुरी, बोले बिस्मिल्लाह, छुरी इब्राहिम की, खून इस्माइल का, तकलीफ शैतान को। बस ये बात खत्म हो गई। छुरी किसी की होती है, खून किसी का निकलता है, तकलीफ शैतान को होती है, तकलीफ शैतान। बाद में शबी नहीं निकालनी चाहिए, जुलझना नहीं, बस आखिरी फिक्र, शबी नहीं निकालनी चाहिए, जुलझना नहीं निकालना चाहिए, ताज़िया नहीं निकालना चाहिए, अलम नहीं निकालना चाहिए। मैंने कुरान में पढ़ा कि यूसुफ के भाई यूसुफ को लेकर गए, उन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया, काफिले वाले गुजरे, उन्होंने पानी के लिए डोल डाला, यूसुफ बाहर आ गए। तवज्जो, यूसुफ बाहर आ गए, पानी के लिए डोल डालना था, यूसुफ नबी बाहर आ गए। सामने ग्राम निकाल, भाइयों ने खोटे सिक्कों के बस बेच दिया। यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगा, यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगा। सारे मिस्र के खजाने एक तरफ, यूसुफ नबी एक तरफ, शबी पे दलील देने लगा। सारे मिस्र के खजाने एक तरफ, यूसुफ एक तरफ। एक बादशाह अजीज मिस्र, जिसको कहते हैं अजीज मिस्र, बादशाह मिस्र, वो रोने लगा। यूसुफ नबी ने उसे अपने करीब बुलाया, मेरे करीब आ। क्यों रोता है? फरमाया तुझे खरीदना चाहता हूं। सारी दौलत खत्म हो गई, बहुत बड़ी किनारे से बात करने लगा, बहुत ही किनारे से बात करने लगा। समझदार बंदा खुद समझ जाएगा। समझ लगा कि यूसुफ नबी से करीब बुला के कहा, परेशान ना हो, मैं नबी हूं, नबी खजाना में नहीं ढूंढती, कलम और दवात ले आ। अजीज मिस्र काफिर था, बेगैरत नहीं था, नबी के कहने पर कलम भी ले आया, दवात भी ले आया, नबी के कहने पर कलम भी ले आया, दवात भी ले। समझने ग्राम में क्या गुनाह करवाती है? तीन चीजें, जवानी, हुस्न, तन्हाई। यूसुफ के पास ये तीनों थी, जवानी भी, हुस्न भी, तन्हाई। इसलिए मेरे मौला अली फरमाते हैं जवानी तौबा करनी है तो जवानी में कर, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीक हो जाता है। जो जंग में ताकत ना रहे, शिकार सामने गुजर जाए, वो शरीक बन के बैठा है, तू पता मेरे में ताकत नहीं। इसलिए मेरे मौला ने फरमाया तौबा करनी है तो जवानी में कर, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीक हो जाता। बस अभी लगा निकल, जवानी, हुस्न, तन्हाई, ये तीनों चीजें मिल यूसुफ नबी का कुछ न बिगाड़ सकी। यूसुफ बच गया, इल्जाम यूसुफ पे चला गया, यूसुफ जिंदान चला गया, फिर मिस्र का बादशाह बन गया। कहर पड़ा कि नाम के लोग गंदुम लेने के लिए मिस्र आए और वो आए यूसुफ के भाई। अब इन फिक्रों पे जरूर बोलना, आगे फिक्र करने लगा हूं। और वो आए यूसुफ के भाई। यूसुफ को पता था कि ये मेरे भाई हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये यूसुफ है। यूसुफ नबी ने अपने भाइयों का दावत का इंतजाम किया, एक बहुत बड़ा खुला कमरा बनवाया। सबसे पहले उसमें बनाई तस्वीरें, तवज्जो, सबसे पहले इन्होंने उसमें बनवाई तस्वीरें दीवारों पर। क्या बनवाई? तस्वीरें। क्या बनवाई? याद रखें, क्या बनवाई? तस्वीरें। सबसे पहले बनवाया कुआं, उसके करीब एक बच्चा जिसकी कमीज उतर रही और साथ खड़े 7-8 मुस्कंडे। ये उनका जुर्म तो याद है, उनके शक्लों पे, उनकी शक्लें ज़ाहिर में यूसुफ नबी ने इस तरह की तस्वीरें बनाई। आपको पता है जब भी मेहमान किसी के घर जाए तो पहले जाता है, पहले कमरे में बैठता तो यूं देखता। यूसुफ भाई कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने यूं देखा, तस्वीरों पर नजर पड़ी, गुस्से से लाल हो गए और फिर कहने लगे हम नहीं खाना खाते, किसी और जगह खिला या इन तस्वीरों पे कपड़ा डाल। हम नहीं खाते, किसी और जगह खिला या इन तस्वीरों पे कपड़ा डाल। आखिर वो तस्वीरें यूसुफ के भाइयों को क्या कह रही थी? आखिर वो तस्वीरें यूसुफ के भाइयों को क्या कह रही थी? वो तस्वीरें थी
के भाइयों